ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ تو ماہ مبارک شعبان رحمتوں کا مہینہ ہے، نعمتوں کا مہینہ ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اس مہینے میں تیاری کرے، اور اگر تیاری نہیں کریں گے تو ایک شعبان آئے گا اور ماہ شعبان چلا جائے گا، ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایک مبارک مہینے کا اگر آغاز ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں۔ ماہ مبارک شعبان کے کچھ اعمال ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ ماہ مبارک شعبان میں روزہ رکھیں کثرت سے۔ جو علماء اور عرفاء ہوتے ہیں وہ پورا ماہ مبارک رجب شعبان تیاری کرتے ہیں تاکہ ماہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکیں۔ امام خمینی کے استاد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رجب اور شعبان کو روزہ رکھے، عبادتیں کی تاکہ ماہ رمضان میں پہنچتے پہنچتے ہم روزوں کا لطف اٹھا سکیں، روزوں سے مزہ لے سکیں۔ تو جو لوگ عرفاء ہوتے ہیں وہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ان سے کہا گیا ہے کہ کم سے کم ماہ شعبان میں ہر شب جمعہ روزہ رکھیں، اور اگر شب جمعہ کے علاوہ ایک اور دن رکھ سکتے ہو ہفتے میں تو 2 دن رکھو، پیر کے دن سوموار اور شب جمعہ، یہ 2 دن روزہ رکھیں۔ روایتوں میں ہے کہ آسمان میں فرشتے شب جمعہ کو آتے ہیں اور آسمان پر دیکھتے ہیں کہ آسمان پر لکھا ہوا ہے کہ خدایا آج کا دن وہ دن ہے کہ جو بھی انسان روزہ رکھے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ملائکہ دعا کر کر یہ آسمانوں پر لکھ دیتے ہیں۔ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے اتنی فضیلت ہے۔ جتنی ولادتیں ہیں یقیناً اس میں کوشش کریں روزہ رکھنے کے لیے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کی نفس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ انسان جب اپنے جسم کو سختیوں میں ڈالتا ہے تو وہ سختیوں کی وجہ سے انسان کی نفس پیوریفائی ہوتی ہے، نفس بہتر بنتی ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے، آخری 3 جو روز ہے ماہ شعبان کے اس میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اور اپنے آخری شعبان کے 3 دنوں کے روزوں کو ماہ رمضان سے وصل کر دیں، جوائن کر دیں۔ اس کی بہت زیادہ تاکید معصومین نے کی ہے۔ دوسری چیز ماہ شعبان کے لیے ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ بیٹھے ہیں، اکثر بہت سارے لوگوں کی یہاں دکان ہے، وقت اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو کوشش کریں 10 تسبیح یا 1000 بار ایک دن میں صلوات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جب کوشش کریں اپنے آپ کو اہل بیت سے نزدیک کر سکیں، صلوات پڑھنے کے ذریعے سے اہل بیت کے نزدیک ہو سکیں۔ یہ مہینہ بہترین وقت ہے صدقہ دینے کے لیے، اور صدقہ جو ہے وہ انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی کیلکولیشنز کچھ اور ہیں، خدا کی کیلکولیشنز کچھ اور ہیں۔ ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ اگر روزی تنگ ہے، اگر روزی میں تنگی ہو رہی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی سیونگز کو بڑھاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں بچا لوں، روزی تنگ ہے۔ خدا عجیب ہے، خدا کہتا ہے الٹا، خدا کہتا ہے روزی تنگ ہو رہی ہے نا، صدقہ دو، صدقہ دو گے نا تو یہ پوائنٹ کی طرف توجہ کریں۔ ایمان یعنی یہ کہ انسان کو اس بات پر بھروسہ ہو کہ جتنا میری مٹھی میں خدا نے دیا ہے اس سے زیادہ خدا مجھے دے سکتا ہے۔ میری مٹھی میں جو ہے کس نے دیا ہے؟ ایمان یعنی یہ کہ اس سے زیادہ خدا دے سکتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب مٹھی میں جو ہے خدا کہتا ہے دے دو، ایمان ہے تو دے دیا، خدا نے وہاں سے 10 دروازوں کو کھول دیا۔
آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو یہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت صدقہ دیا اس لیے میں غریب ہو گیا. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ صدقہ نہیں دیا اس لیے کم ہو گیا. خدا کے قانون ہے, دو گے تم میرے بندوں کو دو تاکہ میں تمہیں دوں. تم اپنی کیپیسٹی, اپنی اوقات کے حساب سے دو گے, میں اپنی اوقات کے حساب سے تمہیں دوں گا. مولا کائنات کہتے ہیں کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے سوائے اس میں سے جو اسے خدا نے دیا. تو یہ بہترین مہینہ ہے کہ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ماہ شعبان بہترین مہینہ ہے. ایک اور چیز اس مہینے میں تاکید کی گئی, آخری چیز, کہ کثرت سے استغفار کریں, کثرت سے توبہ کریں, تاکہ ماہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے اپنے آپ کو پیور کر سکیں, تاکہ ماہ رمضان کا لطف اٹھا سکیں, ماہ رمضان سے مزہ لے سکیں. مزہ, روزے میں مزہ, اسپریچول مزہ, روزہ مزہ دیتا ہے. مثال کے طور پر بھوک لگی, ایک اچھی چیز سامنے ہے, خدا سے کہیں خدا مجھے یہ چیز پسند ہے لیکن مجھے تیری محبت اس سے زیادہ پسند ہے, میں نے تیری محبت کے لیے اس چیز کو ترک کیا ہوں. گفتگو کریں خدا سے ماہ رمضان میں. خوب, یہ اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے ماہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے, اور ماہ شعبان بہترین مہینہ ہے اس کے لیے جو تیار ہونا چاہتے ہیں.